ہے وہ شان پا جاتا ہے۔ شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات عرشوں پہ کھڑا کر کے ساری کائنات کو دکھایا، یہ ہے میرا محبوب، دیکھو کائنات یہ ہے میرا محبوب، جہاں کوئی نہیں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی، میرے کلیم تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تیرے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنے محبوب کے لیے سدرہ سے آگے بڑھے۔ نوریوں کا سردار بھی رک گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل تو رہبر ہے، آگے چل، کا نہیں، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میرے سارے پر جل جائیں گے۔ ہاں جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں انسانیت کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں۔ 70,000 نور کے پردے کراس کیے اور عرش پہ کھڑا کیا، کہا یہ ہے میرا محبوب، جیسے زلیخا نے کہا تھا یہ ہے میرا یوسف۔ جب مصر کی عورتوں نے چرچا کیا کہ جو ہے زلیخا اپنے غلام پہ مر بیٹھی، ابھی اپنے غلام پہ مر بیٹھی، اپنے زر خرید پہ مر بیٹھی، اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ جو ہے عورتوں نے کہا کہ جو ہے عزیز مصر کی بیوی جو ہے غلام پہ مر بیٹھی ہے، قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، ہم تو اس کو ذلیل و گمراہ دیکھ رہے ہیں، اگر چاہنا ہی تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی، ہمارا سر بھی بلند ہوتا کہ عورتوں کی چوائس کیا ہوتی ہے، لیکن یہ غلام پہ مر بیٹھی۔ جب اس کو پتا چلا نا زلیخا کو، تو ارسلت الیہن، بلاوا بھیجا، دعوت نامہ دیا کہ میرے گھر آؤ، تمہاری دعوت ہے۔ سارے شہر کی عورتوں کو اپنے گھر میں جمع کیا اور وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور اپنا گھر سجایا اور مشرقیں لگائی، تکیے لگائے، دسترخوان لگائے، پلیٹیں سجائی، دنیا کے پھل فروٹ لگائے اور ساری عورتوں کو بٹھایا اور پلیٹ میں ہر ایک کے چاقو بھی رکھ دیا، چھری بھی رکھ دی، کہا کاٹو اور کھاؤ۔ جب ساری عورتیں بیٹھ گئی تو کہا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، میرے محبوب ذرا ان عورتوں پہ گزریے تاکہ پتہ چلے کہ میرا یوسف کون ہے۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہانی کیا ہے، لیکن وہ نکال رہی ہے۔ وقالت اخرج علیہن، یوسف باہر آئیے۔ جب یوسف باہر آئے تو وہ جو پھل کاٹ رہی تھی ان کی نگاہ جب یوسف پہ پڑی تو فلما رأینہ اکبرنا، قرآن کہتا ہے جب اس نے دیکھا تو وہ ہوش کھو بیٹھی۔ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، جب دیکھا یوسف کو تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ لیے۔ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ، اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نوری معلوم ہوتا ہے۔ اس دور کی دسترخوان کی جنس نے جب نبی کو دیکھا تو کہا کہ یہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اس دور کی دسترخوان کی پوری حلوے پہ مرنے والی جنس نے جب نبی کے تذکرے پڑھے تو کہا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تو بشر نہیں ہے، اصلی بشر ہی نبی ہوتا ہے۔ اللہ نے نبوت کا نگینہ بشریت کی انگوٹھی میں سجایا ہے، نبوت کا نگینہ بشریت کی انگوٹھی میں سجایا ہے کہ جہاں دیکھا نوریوں کا سردار تو رک گیا، لیکن انسانوں کا سردار، نبیوں کا سردار، وہ سردار مسجد اقصی میں دیکھو کہ سارے نبی جس کے آگے مقتدی نظر آتے ہیں، میرا نبی امام و مقتدا نظر آتا ہے۔ ایسی شان والا نبی جو ہے بنایا کہ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے یہ خاص رسول ہے، من انفسکم، یہ تم میں سے ہے۔ قرآن کہتا ہے، کسی دیوبندی مولوی یا بریلوی مولوی یا اہل حدیث کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے یہ خاص رسول ہے، من انفسکم، تم میں سے ہے۔ لیکن ایک اس کی دوسری روایت بھی ہے، دوسری قرات بھی ہے، من انفسکم، یہ تم جیسا نہیں ہے، یہ تم میں سے ہے، یعنی تمہارے اولاد ہے، ان کی بھی اولاد ہے، تمہیں نیند آتی ہے، انہیں بھی نیند آتی ہے، اور جو ہے لیکن من انفسکم تو ہے، لیکن من انفسکم تم جیسا نہیں ہے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ہو اور تم جیسا نہ ہو؟ بس آخری بات کر رہا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال دیتا ہوں، پتھر تو وہ بھی ہے جو تیرے گھر کی بنیاد میں لگا، پتھر تو وہ بھی ہے جو مسجد میں لگا، پتھر تو وہ بھی ہے جو سڑک کے کنارے کلومیٹر بتا رہا ہے، پتھر تو وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔ حجر اسود، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یہ جنتی پتھر ہے، آیا تھا تو سفید تھا، امت کے گناہوں نے اس کو آدھے سے زیادہ کالا کر دیا ہے۔ نبی نے فرمایا حجر اسود کے آنکھیں بھی ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے، حجر اسود کے کان بھی ہیں، وہ سنتا بھی ہے۔ حجر اسود کی یہ تاثیر ہے، کوئی حاجی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا جب حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، بوسہ نہیں، دور سے کھڑے ہو کے صرف اشارہ کرتا ہے، اشارہ کرنے سے وہ حجر اسود اس بندے کے سارے گناہ کیچ کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے۔ یہ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو بوتل میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نالی میں بہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو زمزم ہے۔ پانی ہے، کوئی آئل نہیں۔ زمزم پانی میں سے پانی ہے لیکن پانی جیسا پانی نہیں۔ زمزم میں جنت کی 3 نہروں کا پانی ملایا گیا ہے۔ زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ میرا نبی بشر میں سے بشر ہے، بشر جیسا بشر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی اطاعت اور ان کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا